حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمار بن یاسر کے درمیان جو تلخ کلامی ہوئی اس کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی کہ ان دونوں نفوس قدسیہ کے درمیان وہ کیا معاملہ ہوا تھا جس کی وجہ سے ان دونوں حضرات کے متعلق کچھ تلخ کلامی ہوئی، اس کی حقیقت آج آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، کہ ہے ایمان والو اطاعت کرو تم اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو تم رسول کی، واولی الامر منکم، اور ان کی جو تم میں حکومت والے ہیں یعنی صاحب اختیار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر جہاد کے لیے بھیجا، تو اس لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے، اور اس لشکر میں سپاہی حضرت عمار بن یاسر تھے۔ تو لشکر اسلام جب کفار کے شہر کے قریب پہنچا تو کفار خوف سے بھاگ کے، ان کا ایک ہی شخص بچا، تو وہ چھپ کر حضرت عمار بن یاسر کے خیمے میں داخل ہو گیا اور اس نے حضرت عمار سے امان لے لی۔ حضرت عمار بن یاسر نے جب اپنی اس امان کی خبر جو امیر لشکر تھے حضرت خالد بن ولید انہیں دی، حضرت خالد بن ولید نے انہیں اس شخص کو گرفتار کر لیا اور پھر اس کا مال غنیمت میں بیچ دیا۔ تو حضرت عمار نے اپنی امان کی خبر دی، خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں امیر لشکر تھا اور آپ نے میری اجازت کے بغیر اسے امان کیوں دی؟ لشکر اسلام کامیابی کے ساتھ جب مدینہ منورہ پہنچا تو وہاں یہ معاملہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہوا، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار کی امان قائم رکھی اور حضور نے اس قیدی کو آزاد کر دیا، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ کوئی بھی امیر کی اجازت کے بغیر کسی کو امان نہ دے۔ بات ختم ہو گئی، لیکن حضرت عمار نے کچھ طعن آمیز باتیں حضرت خالد بن ولید کو کہیں۔ خالد بن ولید نے کہا کہ اگر مجھے اس مجلس پاک کا احترام نہ ہوتا تو میں اس غلام کو جواب دیتا۔ حضرت عمار یہ ہاشم بن مغیرہ کے غلام تھے، تو وہاں پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے اور اس سارے معاملے کو حضور دیکھ رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے خالد، عمار کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور عمار کے غضب میں اللہ کا غضب ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ حضرت خالد نے حضرت عمار بن یاسر سے معافی مانگ لی، تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو تم اللہ کی اور اطاعت کرو تم رسول کی اور ان کی جو تم میں حکومت والے ہیں یعنی صاحب اختیار ہیں۔ حضور کے غلاموں کے درمیان جو معاملہ ہوا وہ پھر ختم ہو گیا، یعنی بات ختم ہو گئی، انہوں نے آپس میں صلح کر لی۔ اب بعد والوں ہمارے لیے یہ نہیں ضروری بنتا کہ ہم فیصل بنیں اور ان کے درمیان فیصلہ کرتے پھریں کہ کون حق پر تھا اور کون صحیح نہ تھا۔ وہ دونوں ہی حضرات اپنی اپنی جگہ پر صحیح تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات میں اور زیادہ اضافہ فرما دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میرے جس بھی کسی غلام کی تابعداری میں زندگی بسر کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کریم علیہ السلام حضور کے غلاموں کی تابعداری میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے غلاموں کے درجات میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔